مرثیے سے قبل 2 رباعیاں اور 1 قطع، اس کے بعد مرثیہ پیش کروں گا. ملاحظہ فرمائیے گا، سرکار دبیر کی رباعی ہے، پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا. بطور خاص فرماتے ہیں کہ حیدر کو خدا سے جو جدا کہتے ہیں، حیدر کو خدا سے جو جدا کہتے ہیں، بس سنتے ہی نہیں ہم کہ وہ کیا کہتے ہیں. حیدر کو خدا سے جو جدا کہتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہم کہ وہ کیا کہتے ہیں. معنی علی پوچھ لو جس سے چاہو. اہل علم تشریف فرمائے، معنی علی پوچھ لو جس سے چاہو، بندہ بندہ خدا خدا کہتے ہیں. درود بھیجنے عظمت محمد علیہ. یہ رباعی بھی سرکار دبیر کی ہی ہے. ملاحظہ فرمائیے گا، فرماتے ہیں کہ قائل جو عبادت کے فقط ہوئیں گے، قائل جو عبادت کے فقط ہوئیں گے وہ روز حساب خود غلط ہوئیں گے. دیکھیں 2 میں سے ہیں، دلیل ہے کہ کیوں غلط ہوں گے جو صرف عبادت کے قائل ہوں گے. قائل جو عبادت کے فقط ہوئیں گے وہ روز حساب خود غلط ہوئیں گے. بھائی فرد عمل نیک بھی دیکھے گا نہ حق جب تک نہ علی کے دستخط ہوئیں گے. یا علی. فرد عمل نیک بھی دیکھے گا نہ حق جب تک نہ علی کے دستخط ہوئیں گے. آخری اور 4 میں سے ملاحظہ کیجیے گا، عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد مرثیہ جناب قاسم علیہ السلام کے حوالے سے 4 مصرے ہیں کہ اس نے حملہ جو کیا تیغ شرر بار کے ساتھ. سنیے مسلم بھائی، اس نے حملہ جو کیا تیغ شرر بار کے ساتھ، صاف لشکر کی صفیں ہو گئیں سردار کے ساتھ. ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے یہ تو حملہ ہے شہزادے کا. اب 2 مصروں میں ڈیفنس ملاحظہ کیجیے گا پیش کر رہا ہوں کہ اس نے حملہ جو کیا تیغ شرر بار کے ساتھ، صاف لشکر کی صفیں ہو گئیں سردار کے ساتھ، اور آئے جو تیغ ستم تول کے قاسم کے قریب. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آئے جو تیغ ستم تول کے قاسم کے قریب، ہاتھ شانے سے جدا ہو گئے تلوار کے ساتھ. درود بھیج دیں محمد والے محمد. بغیر کسی تاخیر کے اور تمہید کے مرثیہ پیش خدمت ہے، کیونکہ اپنے وقت کے اندر مجلس تمام بھی ہونا ہے. اور آج کی تاریخ کی مناسبت سے میر انیس علی اللہ مقامہ کا تصنیف کردہ مرثیہ شہزاد قاسم علیہ السلام کے حال کا درود بھیج دیجیے محمد والے محمد. عرض کر رہا ہوں، آمد سے آغاز ہے مرثیے کا. ملاحظہ کیجیے گا، چند بند ہیں فضائل و مصائب کے. ایک مرتبہ اور مل جل کے درود بھیج دیجیے محمد. مطلب عرض کر رہا ہوں، دیکھیے دی رن کی رضا شاہ نے جب ابن حسن کو، دی رن کی رضا شاہ نے جب ابن حسن کو، ایک عید ہوئی مرنے کی اس غنچہ دہن کو. اس سے ملاحظہ کیجیے گا کہ شیرانہ چلا تیغ بکف خیمے سے رن کو. آمد ہے شہزادے کی، شیرانہ چلا تیغ بکف خیمے سے رن کو،
آدھا نے کہا دیکھ کے اس رشک چمن کو. سنیے گا دشمن کیا کہہ رہا ہے جناب قاسم کو دیکھ کے, کہ آدھا نے کہا دیکھ کے اس رشک چمن کو, بھائی نور حسنی چہرہ زیبا سے آیا ہے, نور حسنی چہرہ زیبا سے آیا ہے, ہم شوکت و شان اسد اللہ یہ جواں ہے, ہم شوکت و شان اسد اللہ یہ جواں ہے. اب یہ دشمن تعریفیں کر رہا ہے, ملاحظہ کیجئے گا, میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں, پہلا ہی مصرع اس بند کا, پوری توجہ آپ حضرات کی عرض کر رہا ہوں کہ حیران تھا لشکر, حیران تھا لشکر, یہ ملک ہے کہ بشر ہے. ملاحظہ کیجئے گا, حیران تھا لشکر, یہ ملک ہے کہ بشر ہے, گیسو ہے کہ حالہ ہے, جبیں ہے کہ قمر ہے. گیسو ہے کہ حالہ ہے, جبیں ہے کہ قمر ہے, یہ ابروؤں کی بیت ہے یا حسن کا گھر ہے, اور پلکیں ہیں کہ سرپنجے شہباز نظر ہے. بیت سنیے گا, دیکھیں دشمن کہہ رہا ہے کہ پلکیں ہیں کہ سرپنجے شہباز نظر ہے, یا دیدہ آہو بھی نگاہوں سے گرے ہیں. شہزادے کی آنکھوں کے سامنے ملاحظہ کیجئے گا, یا دیدہ آہو بھی نگاہوں سے گرے ہیں, آنکھیں ہیں کہ دو شیر نیستان میں کھڑے ہیں. درود بھیج دیجئے محمد والے. اب یہ بند بھی ملاحظہ کیجئے گا, دشمن کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تو صفائی کو ذرا صاحب انصاف. دیکھیں بھائی, دیکھیں تو صفائی کو ذرا صاحب انصاف, یہ شم تجلی ہے کہ ہے گردن شفاف. سنیے گا, یہ شم تجلی ہے کہ ہے گردن شفاف, شانوں کی ہے شوکت سے آیا شان حسن صاف, اور ہاتھوں کے ید اللہ سے پوچھے کوئی اوصاف. دیکھیے میں ایک بات عرض کر دوں کہ وقت بہت کم ہے, میں مصروں کو دہراؤں گا نہیں, مگر آپ حضرات ہمیشہ حوصلہ بڑھاتے ہیں, متوجہ رہیے گا. عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھوں کے ید اللہ سے پوچھے کوئی اوصاف, بھائی پنجے کے لیے ہے نہ کلائی کے لیے ہیں, یہ انگلیاں سب عقدہ کشائی کے لیے. یہ انگلیاں سب عقدہ کشائی کے لیے ہیں. بھائی اتنے میں رجس پڑھنے لگے قاسم نوشاہ, اتنے میں رجس پڑھنے لگے قاسم نوشاہ. رجس ملاحظہ کیجئے گا کیا فرماتا ہے شہزادہ, آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ. شہزادہ فرما رہا ہے, شہزادہ فرماتا ہے کہ دادا ہے ہمارا اسد اللہ ید اللہ, دادا ہے ہمارا اسد اللہ ید اللہ, امو ہے حسین ابن علی سید زیجا. شہزادہ میں لخت دل فاطمہ کا لخت جگر ہوں, میں لخت دل فاطمہ کا لخت جگر ہوں, پانی میں جسے زہر دیا اس کا پسر ہوں. اب یہاں سے رجس سماعت کیجئے گا, عرض کر رہا ہوں قمر بھائی آگے تشریف لے آئیں, جگہ بہت ہے, ملاحظہ کیجئے گا. رجس پڑھ رہا ہوں بطور خاص, پوری توجہ. شہزادہ اپنی دادی کے فضائل پڑھ رہا ہے, پوری توجہ آپ حضرات کی. فرماتے ہیں شہزادے کہ دادی شرف آسیہ و مریم و سارا, دادی شرف آسیہ و مریم و سارا, خود نور سے اپنے اسے خالق نے سنوارا.
خود نور سے اپنے اسے خالق نے سوارا، میں ہوں فلک عز و شرافت کا ستارہ، روشن ہے نسب صورت خورشید ہمارا۔ شہزادہ فرما رہا ہے کہ حیدر سے جدا ہیں نہ پیمبر سے جدا ہیں، حیدر سے جدا ہیں نہ پیمبر سے جدا ہیں، ارے قرآن سے ثابت ہے کہ ہم نور خدا ہیں۔ قرآن سے ثابت ہے کہ ہم نور خدا ہیں۔ یہ بند چوتھا مصرع اس بند کا، رجز پڑھ رہا ہے شہزادہ، چوتھا مصرع بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا، عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی۔ تاریخ ہے اس بند میں، شہزادہ فرماتا ہے کہ عالم میں بزرگ اپنے نمودار رہے ہیں، عالم میں بزرگ اپنے نمودار رہے ہیں، اسلام کی رونق کے طلبگار رہے ہیں، ہر جنگ میں سر دینے کو تیار۔ چوتھا مصرع عرض کر رہا ہوں کہ عالم میں بزرگ اپنے نمودار رہے ہیں، اسلام کی رونق کے طلبگار رہے ہیں، ہر جنگ میں سر دینے کو تیار رہے ہیں، اما مشکل میں رسولوں کے مددگار۔ مشکل میں رسولوں کے مددگار۔ دیکھیے شہزادے نے اپنے بزرگوں کا ذکر کیا، بیت میں اپنا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ ملاحظہ کیجئے گا کہ مشکل میں رسولوں کے مددگار رہے ہیں۔ اب شہزادہ فرماتا ہے کہ کام آتے ہیں ہر دکھ میں، سنیے گا، کام آتے ہیں ہر دکھ میں، یہ ہے کام ہمارا۔ سنیے، کام آتے ہیں ہر دکھ میں، یہ ہے کام ہمارا، آفت سے چھٹا جس نے لیا نام ہمارا۔ آفت سے چھٹا جس نے لیا نام ہمارا۔ اب دیکھیے میں نے بہت سے بند چھوڑ دیے ہیں، ملاحظہ کیجئے گا، پھر ادھر سے بھی کچھ جواب آئے اور امام حسین کے متعلق کچھ بد کلامی ہوئی، اس کا جواب شہزادہ دے رہا ہے۔ ملاحظہ کیجئے گا بطور خاص یہ بند شہزادہ فرماتا ہے کہ تم لشکر سے، تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہیں جنگ سے آری۔ اپنے چچا کے متعلق شہزادہ فرما رہا ہے تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہیں جنگ سے آری، باعث ہے فقط یہ کہ ہے امت انہیں پیاری۔ پوری توجہ آپ حضرات کی۔ شہزادہ فرماتا ہے تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہیں جنگ سے آری، باعث ہے فقط یہ کہ ہے امت انہیں پیاری، ہے غیظ ہمارا غضب ایزو باری، اما جبریل سے رکتی نہیں تلوار ہماری۔ اگر امام حسین نے تلوار کھینچی تو کیا ہوگا؟ شہزادہ فرما رہا ہے جبریل سے رکتی نہیں تلوار ہماری، ارے لشکر کو الٹ دیں گے انہیں غیظ جب آیا، لشکر کو الٹ دیں گے انہیں غیظ جب آیا، تیغ اسد اللہ کھینچی اور غضب آیا، تیغ اسد اللہ کھینچی اور غضب آیا۔ اب شہزادہ فرما رہا ہے پوری توجہ ملاحظہ کیجئے گا کہ ان کا تو ہے کیا ذکر، ان کا تو ہے کیا ذکر، اگر حکم وغا دیں واللہ غلام ان کے ابھی تم کو بھگا دیں۔ سنیے گا، واللہ غلام ان کے ابھی تم کو بھگا دیں، ضرب اسد اللہ کے انداز
دکھا دیں 100 کے سر ایک دم میں تنوں پر سے اڑا دیں. 100 کے سر ایک دم میں تنوں پر سے اڑا دیں. کیا انکساری ہے شہزادے کی. بیت سنیے گا. فرماتے ہیں ایک ان میں سے میں آیا ہوں, ایک ان میں سے میں آیا ہوں, جو رات میری دیکھو, سن دیکھو میرا, اور شجاعت میری دیکھو. اب یہاں سے پہلا حملہ شہزادے کا. صرف ایک بند عرض کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص. ایک درود بھیج دیجئے محمد والے محمد. پہلا حملہ جو شہزادے نے کیا صرف ایک بند ہے, ملاحظہ کیجئے گا. پہلا ہی مصرع اس بند کا آپ متوجہ ہیں. عرض کر رہا ہوں, ایک حملے میں عمر بھائی, ایک حملے میں آخر ہوئی پہلے صفحے اول. ایک حملے میں آخر ہوئی پہلے, ایک حملے میں آخر ہوئی پہلے, ایک حملے میں آخر ہوئی پہلے صفحے اول. 2 ہاتھ چلے تھے کہ ادھر پڑ گئی ہلچل. مصرع ہے, شعرا تشریف فرمائے کہ آدھا کا گھٹا زور, پھٹا ڈھالوں کا بادل. آدھا کا گھٹا زور, پھٹا ڈھالوں کا بادل. مصرع ہے کہ سر کٹ گئے, یہ برچھیوں بھالوں کو ملا پھل. سر کٹ گئے, یہ برچھیوں بھالوں کو ملا پھل. بھالے سے جو بن مارے نہ دشمن کو پھرے تھے, ایک نیزہ سر ان لوگوں کے کٹ کٹ کے گرے تھے. اب یہ پہلا حملہ تھا شہزادے کا. اس حملے سے کیا ہلچل ہوئی, ملاحظہ کیجئے گا کہ سہمے یہ کمادار کے رخ جنگ سے پھیرا. سہمے یہ کمادار کے رخ جنگ سے پھیرا. چلائے کہ حلقے میں ہمیں موت نے گھیرا. چلائے کہ حلقے میں ہمیں موت نے گھیرا. تھا غیث سے نوشاہ کی آنکھوں میں اندھیرا. بھائی نعرہ تھا کہ ہاں وار کوئی روکے تو میرا. بیت سنیے گا. نعرہ تھا کہ ہاں وار کوئی روکے تو میرا. شہزادہ فرماتا ہے میں دست با قبضہ ہوں, میں دست با قبضہ ہوں, وہ جانباز کہاں ہے. چھٹا مصرع بھرپور تیور, لاکھوں سے مخاطب ہے شہزادہ. فرما رہا ہے کہ میں دست با قبضہ ہوں, وہ جانباز کہاں ہے. میں گوشوں سے تو نکلے, قدر انداز کہاں ہے. گوشوں سے اب یہ حال تھا. اب ملاحظہ کیجئے گا کہ تھا مسترو حیراں پسرے سادے ستمگر. سنیے پسرے ساد کا کیا عالم تھا. تھا مسترو حیراں پسرے سادے ستمگر, پے ہم یہ خبردار خبر دیتے تھے آ کر. جو بھاگ کے آ گئے پسرے ساد کے پاس. سنیے گا پہلا حملہ شہزادے کا. پے ہم یہ خبردار خبر دیتے تھے آ کر, اما سرداروں کے سر کٹ گئے پسپا ہوا لشکر. پسرے ساد کو خبر دے رہے, سرداروں کے سر کٹ گئے پسپا ہوا لشکر. دریا تلک آ پہنچا ہے لختے دل شبر. دریا تلک آ پہنچا ہے لختے دل شبر. اس شیر غضبناک کو ٹوکا نہیں جاتا. دشمن کہہ رہا ہے اس شیر غضبناک کو ٹوکا نہیں جاتا. اور سب کہتے تھے میں بجلی کو تو روکا نہیں.
اب ملاحظہ کیجئے، یہ جو بھاگ کے آئے ہیں پسر سعد سے بتا رہے ہیں، اپنی بے بسی بیان کر رہے ہیں، اس حوالے سے یہ آخری بند ہے، مزید آگے دلیل بھی دے رہے ہیں کہ ہم کیسے روکیں اسے. سنیے گا دلیل. ملعون کہتے ہیں پسر سعد سے کہ کس طرح سے اس سائقہ کردار کو روکیں. سنیے گا کس طرح سے اس سائقہ کردار کو روکیں. ارے کس ڈھال پا شمشیر شرر بار کو روکیں. تیسرا فیصلہ کس ڈھال پا شمشیر شرر بار کو روکے. اما 100 بجلیاں گرتی ہیں جو ایک وار کو روکے. دیکھیے باتیں تو یہ جو ہے دشمن کر رہا ہے مگر کر صحیح رہا ہے. چوتھا مصرع بیت ملاحظہ کیجئے گا کس ڈھال پا شمشیر شرر بار کو روکے 100 بجلیاں گرتی ہیں جو ایک وار کو 100 بجلیاں گرتی ہیں جو ایک وار کو روکے. اما تلوار کو روکے کہ وہ رہوار کو روکے. تلوار کو روکے کہ وہ رہوار کو روکے. دونوں کا بدن آگ اور آتش سے بنا ہے. ایک برق جہندہ ہے تو ایک سیل فنا ہے. گھبرا کے کہا اس نے، خدا لعنت کرے پسر سعد پر. سنیے گا اب اس نے یہ سنا، اب کہتا ہے گھبرا کے کہا اس نے کہ ازرق کو بلا لا. دیکھیے جان مرثیہ ہے یہ، بس مرکہ اس کے بعد ربط مصائب ہے. گھبرا کے کہا اس نے کہ ازرق کو بلا لا. آیا وہ جفاکار سنبھالے ہوئے بھالا، بولا یہ عمر ہو گیا لشکر تہو بالا. ازرق سے کہہ رہا ہے بولا یہ عمر ہو گیا لشکر تہو بالا. گھوڑے کو مگر تو نے پرے سے نہ نکالا. گھوڑے کو مگر تو نے پرے سے نہ نکالا. ارے جا کر کوئی اس صفدر و جرار کو مارے، نزدیک ہے آ کر کسی سردار کو مارے. نزدیک ہے آ کر کسی سردار کو مارے. اب ملعون کہہ رہا ہے کہ ازرق سے کہ ہر سال تجھے ملتا ہے اسپ و زر و انعام. ہر سال تجھے ملتا ہے اسپ و زر و انعام. سردار کے کام آ کہ شجاعوں کا ہے یہ کام ہے. شہرہ تیری شمشیر کا ہے روم سے تا شام. قاسم کو مٹا دے تو بڑا ہوگا تیرا نام. ارے شور آب دم تیغ کا اس کے لبے جو ہے. گر گر یا تلک آیا تو پھر میں ہوں نہ تو ہے. گر یہاں تلک آیا تو پھر میں ہوں نہ تو ہے. اب جواب سنیے گا اس پر ملعون کا، ازرق کا. یوں کہنے لگا چیں بجبیں ہو کہ وہ مغرور. لڑکے سے لڑوں میں یہ تیری عقل سے ہے دور. اس فوج پا تو گو کے حکومت پا ہے معمور. یہ ننگ کسی طرح نہ ہوگا مجھے منظور. ارے مارا ہے ہزاروں کو میری دھاک ہے سب میں. ہو جاؤں گا بدنام شجاعان عرب میں. ہو جاؤں گا بدنام شجاعان عرب. ازرق کہہ رہا ہے کہ تابندہ ہو رستم میرے آگے یہ نہیں تاب. پنجے میں جو پکڑوں نہ چھٹے گردن سہراب. چھیدوں دل ارجن کو کروں تیر جو پرتاب. تلوار جو کھینچوں تو جگر شیر کا ہو آب. اس طفل سے بس یہ مصرع
ذہن نشین رکھیے گا کہ ازرق کہہ رہا ہے کہ اس طفل سے کیا جنگ کا آہنگ کروں میں، میدان میں حسین آئے تو ہاں جنگ کروں میں. یہ مصرع ذہن میں رکھیے گا، اس طفل سے، اس بچے سے میں کیا لڑوں. اب اس کا جواب اس کو پسر سعد دے گا. اور بزرگ کہتے ہیں کہ تعریف وہی ہے جو دشمن کرے. بس یہ جانے مرثیہ ہے، جس کو یہ بچہ سمجھ رہا ہے وہ ہے کون، یہ کون بتا رہا ہے، پسر سعد. ملاحظہ کیجئے گا کہ اس طفل سے کیا جنگ کا آہنگ کروں میں. بولا پسر سعد کہ اس طفل کو پہچان. سنیے گا مصرع ثانی. بولا پسر سعد کہ اس طفل کو پہچان، یہ شیر کا فرزند ہے، لڑکا نہ اسے جان. اب سنیے آپ، پسر سعد کہتا ہے یہ شیر کا فرزند ہے، لڑکا نہ اسے جان. رہتا ہے لڑکپن سے انہیں جنگ کا ارمان، جانباز ہے ایسے کہ نہیں چھوڑتے میدان. جب تیغ کھینچے ان کی تو سر تن سے جدا ہے. جب تیغ کھینچے ان کی تو سر تن سے جدا ہے. یہ ہاشمیوں مطلبی قہر خدا ہے. یہ ہاشمیوں مطلبی قہر خدا ہے. بند ملاحظہ کیجئے گا کہ اس شیر کے فرزند ہیں یہ شیر. اس شیر کے فرزند ہیں یہ شیر. اللہ نے بھیجی ہے جنہیں عرش سے شمشیر، تلوار کھینچی ان کی تو لاشوں کے ہوئے ڈھیر. یہ سب سے زبردست ہے اور ان سے ہیں سب. یہ سب سے زبردست ہیں اور ان سے ہیں سب. زیر سر لاکھوں اتر جاتے ہیں، چڑھتے ہیں جو رن پر، اور تلوار بھی کھاتے ہیں تو ہنس ہنس کے بدن پر. اب ملاحظہ فرمائیے گا، بند عرض کر رہا ہوں، ایک درود بھیج دیجئے محمد آل محمد کو. ہاں، دو بند ہے اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں. پسر سعد کہتا ہے کہ جب یہ لوگ یعنی بنی ہاشم جب جنگ کرتے ہیں تو کیا منظر ہوتا ہے. دشمن تھا مگر جانتا تھا کہ یہ کون ہے. ملاحظہ فرمائیے، ملعون کہتا ہے ازرق سے کہ آنکھ ان سے دمے جنگ ملائی نہیں جاتی. آنکھ ان سے دمے جنگ ملائی نہیں جاتی، اور بگڑے تو کوئی بات بنائی نہیں. بگڑے تو کوئی بات بنائی نہیں جاتی. فاقوں میں بھی ہاتھوں کی صفائی نہیں جاتی، رستم سے بھی ضرب ان کی اٹھائی نہیں جاتی. بازے جو حسینی ہیں تو بازے حسنی ہیں. بازے جو حسینی ہیں تو بازے حسنی ہیں. تلوار کے مالک ہیں، شجاعت کے دھنی ہیں. سرکش کو قدم آگے بڑھانے نہیں دیتے. چوتھا مصرع اس بند کا میری طرف دیکھیے گا، کوشش کروں گا ادا ہو سکے. ملاحظہ کیجئے گا، عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جب جنگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. پسر سعد کہہ رہا ہے کہ سرکش کو قدم آگے بڑھانے نہیں دیتے، سوفار کو چلے سے ملانے. چوتھا مصرع اس بند کا چوتھا مصرع میری طرف دیکھیے گا کہ سرکش کو قدم آگے بڑھانے نہیں دیتے، سوفار کو چلے سے ملانے نہیں دیتے، لڑنے میں سپر چہرے پر لانے. چوتھا مصرع پوری توجہ. سرکش کو قدم آگے بڑھانے نہیں دیتے، سوفار کو چلے سے ملانے نہیں دیتے، لڑنے میں سپر چہرے پر لانے نہیں دیتے، اور بھاگے تو کہیں بھاگ کر جانے.
ये तो कहीं भाग के जाने नहीं देते, यूं आते हैं दुश्मन पर ये घोड़े को डपट कर। शेर आता है जिस तरह से आहू पा झपट कर। अब ये मलून अजरख से कहा, अब उसका भी जवाब सुन लीजिए, मुलाहिजा कीजिएगा कि अजरख ने कहा, गरचे तेरी रास्त है गुफ्तार, पर मैं तो ना लड़के पर कभी खींचूंगा तलवार। कत्ल उसका है मंजूर तो है मेरे पिसर चार। कत्ल उसका है मंजूर तो है मेरे पिसर चार। रूई तनो जोरावरो नामावरो जर्रार, माहिर है हर एक मेरी तरह जंग के फन का। सर काट के ले आएंगे वो इब्ने हसन का। अब बस यहां से मुलाहिजा कीजिएगा, अर्ज कर रहा हूं, सर काट के ले आएंगे वो इब्ने हसन। ये कह के बड़े बेटे से जालिम ने कहा, जा। अच्छा देखिए, वो जहन में अपने महफूज रखिएगा कि जो पहला हमला शहजादे ने किया था उसमें कुछ लोग भाग गए थे, बच गए थे, है ना, वो भी ये मंजर देख रहे हैं कि अजरख अपने बेटे को भेज रहा है। अब मुलाहिजा कीजिएगा, ये कह के बड़े बेटे से जालिम ने कहा, हाँ तेग से उस तिफल का सर काट के ले आ। तू जोर में बेमिसल शजात में है यकता, ये सुन के जफाजू ने लिया हाथ में नेजा। अब ये मलून नेजा लेके आ रहा है। जौला किया घोड़े को परे से जो निकल के, छठा मिसा पूरी दौड़। जौला किया घोड़े को परे से जो निकल के, भागे हुए बोले कि चला मुंह में अजल के। भागे हुए बोले ये चला मुंह में अजल के। बस सुनिएगा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊं। नेजा, नेजा इसके हाथ में मलून के। मुलाहिजा कीजिए कि नेजे का सितमगार ने आते ही किया वार। कासिम उसे रद्द करके पुकारे कि खबरदार। कासिम उसे रद्द करके पुकारे कि खबरदार। फिर घोड़े को चमका के जो आया वो जफाकार, बिजली सी इधर से भी चली तेगे शरर बार। नेजा उसके हाथ में है, बिजली सी इधर से भी चली तेगे शरर बार। भाई रोके, जनाबे कासिम की तलवार है, रोके किसे जालिम, कभी यहां थी कभी वहां थी। रोके किसे जालिम, कभी यहां थी कभी वहां थी। मैं नेजे को जो देखा तो ना बोड़ी ना सिना थी। नेजे को जो देखा तो ना बोड़ी ना सिना थी। अब इसके बाद नेजा तो उसका बेकार हो गया। अब तलवार निकालता है मलून। सुनिएगा, तलवार का जालिम ने किया वार झपट कर। एक मंजर है, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। तलवार का जालिम ने किया वार झपट कर, खाली दिया उस वार को नौशाह ने हट कर। खाली दिया उस वार को नौशाह ने हटकर। कासिम ने जो हरबा किया घोड़े को ढपट कर। कासिम ने जो हरबा किया घोड़े को ढपट कर। दस्ताने भी साथ भी गिरे तेग से कट कर। दस्ताने भी साथ भी गिरे तेग से कट कर। भाई ने तेग न पंजा न कलाई नजर आई, हमारे एक हाथ में हाथों की सफाई नजर आई। ने तेग न पंजा न कलाई नजर आई, एक हाथ में हाथों की सफाई नजर आई। बस ये बात मुलाहिजा कीजिएगा, अर्ज कर रहा हूं, कोशिश करूंगा कि अदा हो सके। मलून अपने घोड़े पर है और हाथ इसका बेकार हो गया।
اب کیا کیفیت ہے، اور جناب قاسم اپنے رہوار پہ ہیں. یہ منظر ملاحظہ کیجئے گا کہ سر پر سے گرا خود ہٹا جب وہ جھجک کر. پوری توجہ. سر پر سے گرا خود ہٹا جب وہ جھجک کر، تھے بال بڑے کھل گئے چہرے پر لٹک کر. تیسرا چوتھا لفظ، تھے بال بڑے کھل گئے چہرے پر لٹک کر. قاسم نے لپیٹا انہیں پنجے میں لپک کر. چوتھا مسئلہ ہوتا ہے. تھے بال بڑے کھل گئے چہرے پا لٹک کر. قاسم نے لپیٹا انہیں پنجے میں لپک کر. شہزادہ اپنے رہوار پہ ہے. سر سے کیا اونچا تو دیا گھوڑے پر چکر. بیت ملاحظہ کی، رہنے دیے. ملاحظہ کیے، سر پر سے گرا خود ہٹا جب وہ جھجک کر، تھے بال بڑے کھل گئے چہرے پر لٹک کر. قاسم نے لپیٹا انہیں پنجے میں لپک کر. سر سے کیا اونچا تو دیا گھوڑے پر چکر. بھائی سمجھا تھا وہ کچھ، چرخ نے کچھ اور دکھایا. گردش نے زمانے کی نیا دور دکھایا. کیا قوت تھی جناب قاسم کے بازوؤں کی. بیت اور اگلا بند ملاحظہ کیجئے گا کہ سمجھا تھا وہ کچھ، چرخ نے کچھ اور دکھایا. گردش نے زمانے کی نیا دور دکھایا. یہ منظر ازرق بھی دیکھ رہا ہے اور یہ ملون جو ہے یہ ہوا میں ہے. اب سنیے گا، گردش نے زمانے کی نیا دور دکھایا. ازرق کو زمانہ تہو بالا نظر آیا. ازرق کو زمانہ تہو بالا نظر آیا. دن چشمے سیاہ کار میں کالا نظر آیا. دن چشمے سیاہ کار میں کالا نظر آیا. سب کو رخ قاسم کا اجالا نظر آیا. دن چشمے سیاہ کار میں کالا نظر آیا. سب کو رخ قاسم کا اجالا نظر آیا. مصرع ہے کہ یہ چاند نظر آئے، وہ حالا نظر آیا. اب بیت سنیے گا، عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ کوشش کروں گا ہو سکے کہ یہ چاند نظر آئے، وہ حالا نظر آیا. میں حیران تھے قوت پا ملک ابن حسن کی. ہاں، حیران تھے قوت پا ملک ابن حسن کی. میں اس زور سے پٹکا کہ زمین ہل گئی رن کی. درود بھیج دے محمد علیہ.
بس ملاحظہ کیجیے، ایک بھائی کے مرتے ہی بڑھا دوسرا بھائی، اس نے بھی لڑائی میں بہت جان لڑائی، مہلت نہ مگر ہاتھ سے نوشاہ کے پائی، آیا وہ ادھر سے کہ ادھر سے اجل آئی. آیا وہ ادھر سے کہ ادھر سے اجل آئی. ڈھونڈا کیے قاسم بھی کہ کیا ہو گیا دشمن، میں ایک برق سی چمکی کہ فنا ہو گیا دشمن. یہ بند ملاحظہ کیجئے گا بطور خاص، بوبی بھائی عرض کر رہا ہوں، اون بھائی ملاحظہ کیجئے، فیض بھائی بطور خاص کے دو کا کام دیکھیے تمام ہو گیا. ملاحظہ کیجئے گا، فرزند سوام فوج سے نکلا صفت شیر، تھا بھائیوں کے غم سے جہاں آنکھوں میں اندھیر، قاسم سے رہی رد و بدل نیزوں کی تادیر، تھا گرچہ زبردست پر قاسم نے کیا زیر. وار اپنا یہ کرتے تھے جو وار اس کا بچا کر، رہ جاتا تھا غصے سے وہ ہونٹوں کو چبا کر. یہ ایک بڑا نفسیاتی بند ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا، میری طرف متوجہ رہیے گا، پوری توجہ. آپ حضرات کی آپ حوصلہ بڑھا رہے ہیں. اب جب یہ کچھ کر نہیں پایا تو اس نے بے ادبانہ سخن استعمال کیا. اب اس سے جہاں پہ قاسم کے اوپر غیظ طاری ہوا ہے، یہ بند ملاحظہ کیجئے گا کہ لب پر جو ادھر بے ادبانہ سخن آیا، لب پر جو ادھر، محسن بھائی دیکھیے گا، بے ادبانہ سخن آیا، سنتے ہی ادھر غیظ میں ابن حسن آیا. کیا جواب دیا شہزادے نے؟ سنتے ہی ادھر غیظ میں ابن حسن آیا. اس وقت کوئی توڑ نہ ظالم کو بنایا کہ بالائے دہاں نیزہ دندہ شکن آیا. سنیے گا، بالائے دہاں نیزہ دندہ ہوا کیا؟ بالائے دہاں نیزہ دندہ شکن آیا. بہت ملاحظہ کیجئے گا کہ جاں بحر سفر تن کی سرا سے نکل آئی، نیزے سے زباں چھت کے قفا سے نکل آئی. نیزے سے زباں چھت کے قفا سے نکل آئی. اب دیکھیے 3 کا کام تمام ہو گیا. چوتھا آ رہا ہے، عرض کر رہا ہوں کہ چوتھے، اب اس کی تو ہمت نہیں ہو رہی آنے کی، چوتھے کی طرف دیکھ کے قاسم یہ پکارے، چوتھے کی طرف دیکھ کے قاسم یہ پکارے، تو آ تو آ، وہ تینوں تو جہنم کو سدھارے. تو آ وہ تینوں تو، تو آ وہ تینوں تو جہنم کو سدھارے. سنیے گا کہ تلوار علم کر کے چلا تیش کے مارے، تھے ڈھنگ ادھر جنگ ید اللہ کے سارے. فرصت بھی نہ حربے کی ملی دشمن دین کو، ایک ضرب میں 2 کر کے کیا 4 لائن کو. آخری باب ہے، 3 بند ہیں شاید فضائل میں، 3 یا 4 بند. ملاحظہ کیجئے گا، 4 بیٹوں کو شہزادے نے واصل جہنم کر دیا. اب یہ ملعون آتا ہے انتقام لینے، اور اس کی کیا کیفیت ہے، بس وہ بند ملاحظہ کیجئے کہ 4 پسر ازرق کو نظر آئے جو بے دم، ایک آگ عناصر میں بھڑکنے لگی اس دم، طاری ہوا غصہ نہ ملی فرصت ماتم. مصرع ہے محسن بھائی، عرض کر رہا ہوں، مصرع ملاحظہ کیجئے گا
مصرع بطور خاص کہ طاری ہوا غصہ نہ ملی فرصت ماتم، باندھا کمر نحس کو زنجیر سے محکم، باندھا کمر نحس کو زنجیر سے محکم، بیٹے ہوئے سربر جو نہ قتال عرب سے، آنکھیں ہوئیں دو کاسے خون جوش غضب سے۔ اب یہ ملعون آتا ہے میدان میں اور شہزادہ وہاں موجود ہے، چنگھاڑ کے رن میں صفت دیو پکارا، چنگھاڑ کے رن میں صفت دیو پکارا، کس شخص نے بیٹوں کو میرے جان سے مارا؟ جواب سنیے، کس شخص نے بیٹوں کو میرے جان سے مارا؟ قاسم نے صدا دی کہ یہ ہے کام ہمارا۔ بھائی بیت سنیے گا، عرض کر رہا ہوں، قاسم نے صدا دی کہ یہ ہے کام ہمارا، الفت ہے جو بیٹوں کی تو ہم مارے کارا۔ بیت سنیے گا، پوری توجہ آپ حضرات کی بیت کے لیے۔ شہزادہ فرماتا ہے الفت ہے جو بیٹوں کی تو ہو مارے کارا۔ شہزادہ کہتا ہے کہ ان بازوؤں میں زور ہے خالق کے ولی کا۔ پوری توجہ حضرات کی۔ شہزادہ کہتا ہے ان بازوؤں میں زور ہے خالق کے ولی کا۔ تو ازرق شامی ہے، میں پوتا ہوں علی۔ ملاحظہ کیجئے گا، جنگ کا ایک مرقع ہے، پیش کر رہا ہوں کہ یہاں ہونے لگی قاسم و ازرق میں لڑائی، یہاں ہونے لگی قاسم و ازرق میں لڑائی، نیزوں کی چمک دیکھتی تھی ساری خدائی۔ سنیے گا، ایک منظر ہے جو کیا قیامت کے مصرے ہیں سرکار انیس نے نظم، یہ ملاحظہ کیجئے گا، پیش کر رہا ہوں۔ لشکر بھی یہ جنگ دیکھ رہا ہے اور ادھر مولا بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب ملاحظہ کیجئے گا منظر کہ یہاں ہونے لگی قاسم و ازرق میں لڑائی، نیزوں کی چمک دیکھتی تھی ساری خدائی، ازرق کی تو کرتا تھا عمر مدح سرائی، ازرق کی تو کرتا تھا عمر مدح سرائی۔ اکبر کا یہ نعرہ تھا کہ ہاں اے میرے بھائی، اکبر کا یہ نعرہ تھا کہ ہاں اے میرے بھائی، اب گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہے ازرق۔ ارے تم شیر کے فرزند ہو، کیا مال ہے ازرق۔ اب ملاحظہ کیجئے گا بند کہ قاسم کی طرف بڑھ کے لگا کہنے وہ بے پیر، مشہور ہے دستے ملک الموت یہ شمشیر، خالی گئے گو نیزاؤ گرزو تبر و تیر، اے طفل حسن اب نہ بچے گا کسی تدبیر، دو ٹکڑے کروں گا تجھے، یکتائے جہاں ہوں، تو مور سے کمزور ہے میں پیلے دماں ہوں۔ قاسم نے کہا تول کے شمشیر دو دستی، قاسم نے کہا تول کے شمشیر دو دستی، ایک دم میں نہ یہ زور رہے گا نہ یہ مستی،
ایک دم میں نہ یہ زور رہے گا نہ یہ مستی، پہنچائے گی دوزخ میں تجھے کفر پرستی. ارے دیکھیں کسے ہو آج بلندی کسے پستی. بیت سنیے گا، شہزادہ فرما رہا ہے کہ حاکم جو ادھر ہے، حاکم جو ادھر ہے تو ادھر شاہ نجف ہے. ہاں، حاکم جو ادھر ہے تو ادھر شاہ نجف ہے. اما شیطان تیرا حامی ہے، خدا میری طرف ہے. بس سنیے گا. آخری بند فضائل کے باب میں، پھر ربط مصاحب ہے، ملاحظہ کیجئے گا. عرض کر رہا ہوں بطور خاص کہ میں نے سارے بند جنگ کے چھوڑ دیے کہ یہاں مغفر دشمن پہ گئی تیغ سپر سے، یہاں مغفر دشمن پہ گئی تیغ سپر سے، مغفر کو جو کاٹا تو بڑھی کاسے سر سے. مصرے ہیں، آخری بند ہے. مغفر کو جو کاٹا تو بڑھی کاسے سر سے، بجلی سی چمک کر ادھر آئی جو ادھر سے، بجلی سی چمک کر ادھر آئی جو ادھر سے، گردن تھی جدا سینے سے اور سینہ کمر سے. سنیے گا بیت، گردن تھی جدا سینے سے اور سینہ کمر سے. بیت ملاحظہ کیجئے گا، آخری بیت ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی. عرض کر رہا ہوں کہ گردن تھی جدا سینے سے اور سینہ کمر سے، کیا ہاتھ جفاکار کو نوشاہ نے مارا. سنیے چھٹا حصہ، کیا ہاتھ جفاکار کو نوشاہ نے مارا، تھا شور کہ مرحب کو ید اللہ نے. سنیے گا، بس میں اپنی منزل پہ آ گیا. جب اس ملون کو شہزادے نے واصل جہنم کر دیا تو وہاں پہ بہت سے لوگ تھے جو یہ جنگ دیکھ رہے تھے. جناب سیدہ بھی یہ جنگ دیکھ رہی تھی. تو سنیے گا، چند بند ہے، یہی معال مجلس ہے. شہزادی کیا فرماتی ہیں؟ زہرا کی صدا آئی، زہرا کی صدا آئی کہ بیٹا تیرے واری. زہرا کی صدا آئی کہ بیٹا تیرے واری، اور گرد پھری روح حسن کی کئی باری. خدا کو کسی غم میں نہ رولا سوائے غم مظلوم کربلا. سنیے گا، اور گرد پھری روح حسن کی کئی باری، ماں ڈیہڑی سے لے لے کے بلائیں یہ پکاری. ماں ڈیہڑی سے لے لے کے بلائیں یہ پکاری، قاسم تیرے قربان یہ ماں درد کی ماری. قاسم تیرے قربان یہ ماں درد کی ماری. شہزادی کہتی ہیں میں کر چکی تھی سید ابرار کے صدقے، پھیرا تجھے قسمت نے ید اللہ کے صدقے. پھیرا تجھے قسمت نے ید اللہ کے صدقے. بس 3 سے 4 منٹ اور مجلس تمام ہو جائے گی. سنیے گا کہ سچ کہتے ہیں
ہے شادی و غم خلق میں توأم، معلوم نہ تھا یہ کہ بچھے گی صف ماتم، معلوم نہ تھا یہ کہ بچھے گی صف ماتم۔ قاسم پا ادھر ٹوٹ پڑا لشکر ازلم، قاسم پا ادھر ٹوٹ پڑا لشکر ازلم، تیغوں میں گھرے برچھیاں چلنے لگی پیہم۔ سنیے گا کیا کیفیت تھی شہزادے کی، تیغوں میں گھرے برچھیاں چلنے لگی پیہم، تیر آتے تھے سینے پا کلیجے پا جبی پر، تیر آتے تھے سینے پا کلیجے پا جبی پر، کٹ کٹ کے گرے پیچ امامے کے زمین پر، کٹ کٹ کے گرے پیچ امامے کے زمین پر۔ مولا حسن کی کیا کیفیت ہوئی ہے سنیے گا، آواز حسن آنے لگی، ہائے میرا لال، آواز حسن آنے لگی، ہائے میرا لال، سبزے کی طرح گل کو میرے کرتے ہیں پامال، سبزے کی طرح گل کو میرے کرتے ہیں پامال، بی بی نے ادھر کھول دیے گوندھے ہوئے بال، دوڑے طرف فوج شہنشاہ خوش اقبال، قاسم کا جو ماتم تھا، امام حسین کی کیا کیفیت تھی، دو مصروں میں سنیے گا، تصور شرط ہے کہ قاسم کا جو ماتم تھا، کمر ذوف سے خم تھی، قاسم کا جو ماتم تھا کمر ذوف سے خم تھی، تیغے دو زباں دستے مبارک میں علم تھی، آدھا کو بھگا کر جو لگے ڈھونڈنے سرور، آدھا کو بھگا کر جو لگے ڈھونڈنے سرور، پامال ملے قاسم نوشاہ سراسر۔ خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے جناب قاسم کے صدقے میں۔ سنیے گا کس کیفیت میں امام نے اپنے بھتیجے کو دیکھا ہے، پامال ملے قاسم نوشاہ سراسر، کیا کیفیت تھی کہ گودی کا پلا پاؤں رگڑتا تھا زمین پر، یہی مال مجلس ہے، اور سنیے گا مجلس تمام ہو گیا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کی۔ سنیے کیا کیفیت ہوئی ہوگی امام کی جب امام نے اس عالم میں اپنے بھتیجے کو دیکھا ہوگا کہ گودی کا پلا پاؤں رگڑتا ہے زمین پر، ارے رو کر پسرے فاطمہ نے پیٹ لیا سر، رو کر پسرے فاطمہ نے پیٹ لیا سر۔ کیا دیکھتے مولا حسین کہ دیکھا جو حسن کو تنے صدپاش سے لپٹے، دیکھا جو حسن کو تنے صدپاش سے لپٹے، چلا کے حسین ابن علی لاش سے لپٹے۔ آخری بند اور مجلس تمام۔ سنیے گا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ بھی تو موجود تھی نا وہاں، بس آخری بند ہے اور مجلس تمام ہو جائے گی کہ چلا کے حسین ابن علی لاش سے لپٹے، یہ کہتے تھے جو موت کی ہچکی انہیں آئی،
منہ کھول کے حضرت کو زباں خشک دکھائی. بس آخری بات سنیے گا. یہ کہتے تھے جو موت کی ہچکی انہیں آئی, منہ کھول کے حضرت کو زباں خشک دکھائی. اب سنیے, جناب سیدہ مخدومہ عالم نے یہ آواز سنائی جب خوش زبان دیکھی. سنیے گا, مخدومہ عالم نے یہ آواز سنائی, میں ساغر کوثر ہوں تیرے واسطے لائی. بس آخری بیت, مجلس تمام. سنیے گا, بس آخری بیت. شہزادی فرماتی ہے, میں ساغر کوثر ہوں تیرے واسطے لائی. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ پی لے سے اے لال, پی لے سے اے لال کہ تر خشک گلا ہو. بس آخری مصرع, مجلس تمام. پی لے سے اے لال کہ تر خشک گلا ہو, دادی تیرے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ فدا ہو.